اس لیے آپ تشریف فرما ہے. اب ذرا غور کرنا ہے، ہونا اس کا الٹ چاہیے تھا کہ مخلوق زیادہ ہو گئی تو نبی بھی زیادہ ہوتے، لیکن رب نے بولا نہ، بس مک گئی. اب کوئی نہیں، صرف ادھر اللہ ادھر تو کلم کلا. ہم برداشت نہیں کریں گے اس میں رلا. رلا سمجھتے ہیں نا، مکس اپ، رلا ملاوٹ برداشت نہیں کریں گے. ہم لا شریک الوہیت میں اور تو بے شریک نبوت میں، نہ ثانی تیرا نہ دوسرا میرا. اب ساری دنیا میری ہے، نبوت چپے چپے پہ تیری ہے. اتنی بڑی ذمہ داری. اب حالات کیا ہے؟ حالات ہمیشہ ماحول کو پیش نظر رکھ کے، پھر پوری جماعت بنا کے، پھر سیکریٹریٹ سجا کے، پھر پیپر ورک کر کے، پھر کوئی جماعت لانچ ہوتی ہے. لیکن یہاں کھاتا عجب ہے، یہ تو جانتا رب ہے. پھر جس کو لایا جاتا ہے اس کے ارد گرد ماحول بنایا. پر ماحول کیا ہے؟ زمین وہ ہے غیر ذی زرعن، جہاں ایک ساوا تیلا پیدا. زمین بنجر ہے، بندے اپنی بیٹیوں کے قاتل، کعبے کا ننگے ہو کے طواف کرنے والے. نہ زمین کے پلے کچھ، نہ آدمیوں کے پلے کچھ، کچھ بھی کسی کے نہیں پلے. پر مدنی بلے بلے بلے. میری جان، آپ سمجھتے ہیں کہ بھرے میلے کو بھرنا آسان ہے، اجڑے میلے کو بسانا مشکل ہے. بہاروں میں تو پھول کھلتے ہی رہتے ہیں، کوئی خزاں میں کھلے تو پتا چلے. میرے نبی کا وہی معاملہ ہے کہ میرا کریم جو آیا، اب بگڑی تگڑی مخلوق، ایسے نیچ کمینے کہ ظالموں کو نہ شرم ہے نہ حیا، مار مار کے پتھر جب ستاتے. چاچا بھی چلا گیا، حضور ہو گئے اکیلے. اب ایک سہارا باقی تھا، ایک سہارا باقی تھا. اس سہارے کا نام تھا حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ. جب کافر ستاتے، رلاتے، خون بہاتے، سرکار گھر جاتے تو دروازہ کھلتا تو بی بی اپنا دوپٹہ اتار کے میرے کریم کے چہرے کو صاف کرتی، حضور کے چہرے سے مٹیاں صاف کرتی. عورتیں حوصلے توڑ دیتی ہیں. یاد رکھو، عورتیں حوصلے کہتی ہیں باہر نہ جا، اب لوگ تجھے ماریں گے. کس کس سے لڑے گا؟ نہ کوئی بھائی تیرا، نہ کوئی بیٹا تیرا. واہ مولا، ڈیوٹیاں اتنی بڑی، بیٹا بھی دے دے کے لے لیا. 4 بیٹیاں جس باپ کے گھر میں ہوں، 4 بیٹیاں. سارا لوگ، سارا نگر جس کا دشمن ہو، وہ کس کس سے لڑے گا؟ وہ تو بزدل ہو جائے گا. لیکن میں اس عورت کی عظمت کو سلام، اس ماں کی عزت کو سلام جس کا خدیجۃ الکبریٰ ہے نام. بی بی نہیں ہوئی ناکام، اٹھایا اپنا دوپٹہ، چہرہ نبی کا صاف فرمایا. پھر بولی لجپالا گھبرانا نہ، پیچھے قدم ہٹانا نہ، میرا کریم نعرے لگاتا چل، اللہ کا پیغام سناتا چل. ایک وقت آئے گا رنگ لگ جائے گا. چار بیٹیاں گھر میں. سرکار ایک دن جو آئے تو چاروں بیٹیاں رو کے، بابا لوگ کیوں ستاتے ہیں؟ لیکن ماں تھی، ادھر بیٹیوں کو سمجھائے، ادھر لجپال کریم کو ڈھارس بندھائے. لیکن وقت بہت جلد آیا کہ قدرت نے یہ آسرا بھی، یہ جنازہ بھی میرے نبی کو کاندھے پہ اٹھانا پڑا.
اب حالت یہ بن گئی باہر والا سہارا بھی ختم، اندر والی اوٹ بھی ختم، اب حالت یہ ہو گئی سارے شہر کی دھوپ میرے گھر میں آ گئی۔ سایہ تھا جس درخت کا وہ آج کٹ گیا، تو بیلی تے سب جگ بیلی تے نہ بیلی وی بیلی، سجنا باج محمد بخشا اج سنی پئی حویلی، سجنا باج محمد بخشا۔ اب سوچو ذرا، چاچا بھی چلا گیا، سہارا تھا بڑا وہ بھی ختم، وہ گھر والی کیا عظیم بی بی تھی حضور، جو مہینہ مہینہ غار ہرا میں ڈیرا لگاتے، اور بی بی کی عمر جانتے ہو حضور کی 40 سال عمر تھی، تو بی بی کی کتنی 55 سال، 15 سال جو بڑی ہے بی بی، تو 55 سال کی عمر، اس سے بھی زیادہ بی بی مکے سے کھانا اٹھاتی، پانی اٹھاتی، 3 میل پیدر نکیلے پتھروں پہ چل کے جاتی، پھر غار سور والے پہاڑ کے، آپ حج پہ گئے ہیں، عمرہ کیا ہے، غار ہرا نیڑے ہے میرے بھائی، اب ہم ویگن پہ جاتے ہیں، جب غار ہرا پہ چڑھنا پڑتا ہے تو بڑے بڑے حوصلے والے میرے ساتھ، میں معافی چاہتا ہوں بات آ گئی ہے کیونکہ رونا بھی ہنسنا بھی یہ چل رہا ہے ساتھ، تو میرے ساتھ ایک چودھری صاحب تھے، مجھے کہنے لگے کہ قادری صاحب اسی تے 2 واری بہنا ہے، اسی غارج 2 واری بہنا ہے۔ میں کہ چودھری 1 واری ہو آمیں تے تینوں میں مبارک دیواں تے مکے دی مٹھائی کھواواں۔ اب مجھے کہنے لگے اسی چودھری گجر ہونے ہاں تے اسی مجھاں دا دودھ پیتا ہوئے ہے، میں کہ تو اماں دا بھی پیتا ہے تے مجھاں دا بھی پیتا ہے تے تاں بھی اوکھا کام میں، انہیں آکھا لے، میں آکھا مڑ لے۔ دوسرا دن تھا، صبح سویرے منہ اندھیرے، 3-4 چودھری کٹھے، یہ حضرت صاحب تسی جانے کہ اسی جاویے، میں کہ جم جاؤ، چاروں تکڑے ہو کے دھوتیاں کاس کے پہنچ گئے غار وہ ہیرا، 1.25 گھنٹے سے پہلے واپس ہوٹل میں۔ میں نے کہا کیوں چودھریوں ہو آئے ہو؟ منہ ڈھلے، چہرے زرد، سارے مرد، اور لٹکا کے منہ۔ حضرت جی نہیں، میں کہ کیوں خیر ہے؟ تھلوں ویک کے آ گیا، تھلوں ویک کے آ گیا، میں کہ راج ہو گیا۔ کہ حضرت جی پرسوں جاواں گے سویرے سویرے، نالے پانی دا بھی تو بندوبست کرنا ہے۔ میں کہ رج گئے ہو جان، تو بھاج گئے ہو۔ بڑا مان تھا، سیال کوٹیے سنبھڑا لیے، لیکن اب پتا چلا کہ پتھروں پہ چلنا سوکھا ہے کہ ہر کوئی یہ سفر نہیں کر سکتا، ہر کوئی ان بلندیوں پہ نہیں جا سکتا۔ حد کن فکاں سے گزر گئے، حد لا مکان سے گزر گئے، تیری جستجو میں خبر نہیں وہ کہاں کہاں سے گزر گئے، تیری جستجو میں خبر نہیں وہ کہاں کہاں سے گزر گئے۔ یہ اپنی اپنی ہے منزلیں، یہ اپنی اپنی اڑان ہے، کوئی بام تک نہ پہنچ سکے، کوئی کہکشاں سے گزر گئے۔ عورت ہو کے پیدل چلی مکے سے پہاڑ تک، پھر پہاڑ کی چوٹی۔ آج کل تو رستہ بنا ہوا ہے، آج کل اوپر چڑھنے کا رستہ بھی بنا ہوا ہے، اوپر کنٹین بھی بنی ہوئی ہے پینے کے لیے، چائے کے لیے، ہر چیز۔ تب سوچو 14 صدیاں پہلے کیا حال ہوگا
جب غار میں آمنہ کا لال ہوگا اس عورت کا کیا کمال ہوگا، اس کے من میں بھی کوئی خیال ہوگا، پانی بھی اٹھا رکھا ہے، ستو بھی اٹھائے ہوئے، کھانا بھی اٹھایا ہوا، دل میں مدنی سمایا ہوا، پروگرام ادھر جانے کا بنایا ہوا۔ بی بی جو چڑھی پہاڑ پہ، میں نے ٹھیک کہا تھا، ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے، قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا ہے۔ بی بی جو چڑھی پہاڑ پہ، دیکھو نظارے پروردگار کے، رب نے پھٹ جبریل کو بھیجا، فرمایا زمین پہ تک آنکھ رکھ، مزے خدمت کے چکھ، دیکھ ایک عورت ہو کے، کمزور ہو کے، بیٹیاں گھر میں چھوڑ کے، منہ مدنی کی طرف موڑ کے، وہ کہاں پہنچ گئی ہے؟ بی بی جو پہاڑ کے اوپر چڑھ کے غار میں اترنے لگی، جبریل نے پھٹ نبی کو کیا سلام، کیسے آئے جبریل؟ کہا رب نے فرمایا ہے، ابھی بھجوایا ہے، اور بولا ہے کہ میرے مدنی کو بول جو بی بی تیرا کھانا لا رہی ہے، رب کی طرف سے اسے سلام کہنا۔ ہر پھول کی قسمت میں کہاں ناز عروس، ہاں کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے، ہر کسی کی قسمت میں یہ نہیں ہوتا۔ جب میرے نبی نے رب کا سلام سنا، اور وہ بھی گھر والوں کے لیے، بی بی ساری عورتیں برابر نہیں ہوتی، کچھ عورتیں مرد ہوتی ہیں، کچھ مرد، اچھا ماشاءاللہ ٹھیک ہے، یہ آپ کے گھر کی گواہی ہے، میں نے نہیں بتائی ہے، کہیں خواہ مخواہ سویرے میرے پیچھے پڑے ہوئے ہوں تو یہ آپ ادھر سے کوئی آواز آئی ہے، میں توبہ توبہ، میں نے تو واپس بھی جانا ہے۔ ابھی بھی مجھے صابر صاحب نے جو رستہ بتایا، انہوں نے بائیں دکھایا، مجھے بائیں نظر آیا، میں پرلے ایئرپورٹ وہ ادھر پہنچا، پولیس والوں سے میں نے پوچھا کہ کولو کے شریف جانا ہے، اس نے کہا یہ رستہ تو کنے بتایا؟ میں کہ کدے او دے ورنڈ نہ کٹ دینا، آکھن لگے اے رستہ جانا لا ہے ہی نہیں، میں کہ میں جانا ہے، آکھے اسی آدھے جو پیان جانا لا نہیں، ٹوٹیا بھجیا کٹیا پھٹیا۔ انہوں نے بہت سمجھایا لیکن مجھے سمجھ، میں نے کہا اتنے بھی ظالم نہیں ہے صابر صاحب کہ ایسے رستے پہ مجھے لگائے۔ میں نے پولیس والوں کی ایک نشنی کھڈے میں ڈال دی گاڑی، اب چلتے چلتے پھر آگے جو یہ ماجرا روڈ ہے ادھر پہ آ کے چڑھے تو میں اپنی طرف سے ڈرا، اور جو ویگن والا وہ خود ڈر گیا کہ 4-5 بندے ہیں، خدا خیر کر۔ کلا ڈرائیور تھا، اس نے جب دیکھا کہ کوئی دستار شستار ہے، اس نے سکون سے کہا خیر ہے۔ میں نے کہا خیر کہاں ہے، رستہ بھولے ہوئے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی یہی ہے کہ کوئی اور ہے۔ اس نے کہا جانا کولو کے، اس نے کہا میرے پیچھے پیچھے، تے میرے ساتھیں آکھیا خیال رکھی میرا پیچھے پیچھے نہ جاویں زندہ چناب تے نہ پچا چڑھے۔ ہم دعائیں دیتے ہوئے آپ کو خیر سے، جب اس نے روک کے بریک لگایا، اشارہ ادھر فرمایا، ہمیں بھٹا نظر آیا، ہم نے لا الہ الا اللہ۔ لیکن صابر صاحب کا منہ دیکھ کے میرے دل میں آیا کہ ان کو ایک شعر ضرور سناؤں، جو رستہ انہوں نے ہمیں لگایا ہے کہ چلتے چلتے تھک گئے تو پوچھا پاؤں کے چھالوں نے، اتنی بستی دور بنا لی دل میں بسنے والوں۔